آج ویو 360 میں پاکستان میں توانائی کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر، 47 سال میں مہنگائی کی سب سے اونچی شرح سے نوجوان طبقہ بھی بری طرح سے متاثر، آٹا وہ ہماری پہنچ سے دور ہو گیا۔ اور بھارت میں بی بی سی کے دفاتر پر چھاپوں کے بعد ملک میں آزادی اظہار رائے کی صورتحال پر تشویش۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے موجودہ بدترین معاشی بحران سے ملک میں مہنگائی کی سطح 47 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، جبکہ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ابھی جاری ہیں اور حکومت نے عالمی ادارے کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے 170 ارب کے نئے ٹیکسز کے لیے بجٹ تجاویز پارلیمان کو بھیج دی ہیں۔ اس نئے فائنانس بل کے بعد شہریوں اور ماہرین کی کیا رائے ہے، عاصم علی رانا نے جاننے کی کوشش کی۔ کھانے پینے کے آئٹم ہے، جو ہم لوگوں کی ضرورت کی اشیاء ہے وہی مہنگی ہیں۔ بچوں کو ہم لوگ نہ سبزی کیا انڈے وغیرہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا غریب بندہ جو ہے۔ آٹا وہ ہماری پہنچ سے دور ہو گیا، چاول، چینی، آٹا، دالیں، ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ کام شام سب ٹھنڈے ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، بہت زیادہ اور انتہائی مہنگائی ہو گئی ہے، بے بسی ہو گیا۔ ہم زمین آنر ہونے کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو بقایا عام عوام کا کیا ہوگا یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ دن رات میں پریشانیوں کاٹتا ہوں، 18 گھنٹے میں ڈپٹی کرتا ہوں، لیکن ہمارا گھر کا چولہا بھی نہیں جل رہا، کیسے جلے؟ یہ 500 روپے کی کلو چنے کی دال ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ٹیکسز کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام پہ اس طرح سے نہ آئے تمام سیکشن پہ، لیکن اس کا جو اکانومی پہ امپیکٹ آئے گا، بزنسز پہ آئے گا، وہی ٹرانسلیٹ ہو کے عوام میں ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا منفی اثر آئے گا، اور اگلے جو 5-6 مہینے ہیں اس میں عوام پرٹیکولرلی اس منی بجٹ کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ جس طرح سے ایک دم ہماری کرنسی ڈپریشیٹ اور ڈی ویلیو ہوئی ہے، اس کا بھی ایک انفلیشنری امپیکٹ ساتھ میں آئے گا، اور اگلے 6 مہینے جو ہے انفلیشن کنٹرول کرنا اس حکومت کے لیے نہایت مشکل ہوگا۔ عام شہریوں کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن ماہرین کے مطابق ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچی ملکی معیشت کو بچانے کے لیے یہ اقدامات ناگزیر تھے۔ حکومت نے ان اقدامات کی ذمہ داری سابق حکومت پر عائد کی ہے، جنہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل نہ کیا، اور اب اس کی قیمت پوری قوم کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ عاصم علی رانا، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ دنیا کے کئی دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی حکومت کے لیے مہنگائی پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے، اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام، کووڈ کی عالمی وبا اور روس یوکرین جنگ کی وجہ سے مہنگائی میں ہونے والے اس اضافے سے نوجوان طبقہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اور اگر اس صورتحال پر جلد قابو نہیں پایا جاتا تو نوجوان نسل سوشل فرسٹریشن کا شکار ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ۔ ضلع پشین سے تعلق رکھنے والے سید عبداللطیف نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد 7 ماہ قبل ذاتی کاروبار میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد میں ایک کیفے کھولا، مگر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے سبب اس کاروبار سے جو امیدیں انہوں نے وابستہ کی تھیں وہ جلد ہی دم توڑنے لگیں۔ ہمارے کیفے کی تقریباً 100 بندوں کی سیٹنگ ہے، جس میں سے بمشکل 20-30 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ملک کے جو حالات ہے مہنگائی کی وجہ سے کہ لوگ کم آ رہے، اثر پڑی ہوئی حالات کی۔ ہم کوشش یہی کر رہے کہ ہم اس کو فرار طور پر زندہ رہ کے کاروبار کو جاری رہ کے، تاکہ خدا نخواستہ کل ایسا معاملات نہ آ جائے کہ وہ بند کرنا پڑے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح دہائیوں بعد بلند ترین سطح یعنی 27.55% پر پہنچ گئی، جو کہ سن 1975 کے بعد سب سے زیادہ ہے، جس کے بعد نئے کاروباروں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایز بینگ اے ویمن انٹرپرینور اٹ ریئلی ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ایک اسٹارٹ اپ ہو، آپ نے اتنی اسٹرگل کی ہو، آپ کا بزنس ابھی شروع ہوا ہو اور اچھا رن ہونا شروع جیسے ہی ہو، پہلے کووڈ آ گیا، کووڈ کی وجہ سے ہمیں ہٹ ہوا، اب پاکستان کی اکانومی کے جو حالات ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس حالت میں کوئی بھی اپنا بزنس، بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ سسٹین نہیں کر پا رہے، تو آپ سوچیں کہ چھوٹے بزنسز کیسے سسٹین کریں گے۔ دوسرا جو سب سے بڑا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ چیلنج ہے کہ جو پرائسز تھیں لوکل مارکیٹ کی، اب جیسے فار ایگزامپل ہمیں پی ای جی یا گلیسرول جو پچھلے 2 سال پہلے 1700 روپیز میں مل رہا تھا پر کے جی، اب وہی مٹیریل جو ہے 17,000 کا ہے لوکل مارکیٹ میں، جو کہ
ایز اے مینوفیکچرر ہماری جو بائنگ کیپیسٹی اس سے باہر ہو گئی. اینڈ آن دا سیم اینڈ اگر آپ دیکھیں جس طرح سے انفلیشن کے حالات ہیں اور اکانومی ہے پاکستان کی, تو لوگوں کے پاس تو بیسک نیسیسٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. اب وہ لگژری آئٹم پہ کیوں آئیں گے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر سال روزگار کی تلاش میں 20 لاکھ سے زائد نئے افراد مارکیٹ میں شامل ہوتے ہیں. روزگار کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے معیشت کی 7 سے 10% گروتھ ریٹ درکار ہے, جو کہ موجودہ حالات کے تناظر میں مشکل دکھائی دیتی ہے. ماہر معاشیات ڈاکٹر ساجد امین جاوید کا کہنا ہے ملک میں سیاسی عدم استحکام کے باعث خدشہ ہے کہ اس سال پاکستان کا گروتھ ریٹ عالمی اداروں کے دیے گئے اندازوں سے بھی کم ہو. ایسی صورت میں نوجوان افراد کو مارکیٹ میں روزگار تلاش کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے اور خاص کر یوتھ کے لیے یہ کتنا مشکل جو مرحلہ ہے وہ ہوگا کہ نہ روزگار کے مواقع ہیں, نہ آمدن کے ذرائع ہیں, اور جو کاروبار کرنے کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس سینس میں بے روزگاری آپ کی بڑھتی چلی جائے گی اور پاورٹی بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا جو یوتھ بلج ہے یا اس کی جو ینگ پاپولیشن ہے وہ سوشلی فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو شاید ہم ایک بہت زیادہ ایک فرسٹریشن کا جو ایپیسوڈ ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. دوسری جانب عبداللطیف کا کہنا ہے کہ اگرچہ موجودہ حالات میں ان کے لیے مشکلات ضرور ہیں, لیکن انہیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ معیشت میں بھی بہتری آئے گی اور ان جیسے چھوٹے کاروبار بھی ترقی کر سکیں گے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. ویسے تو پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے سبھی شعبے متاثر ہو رہے ہیں. آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے پر اس مہنگائی نے کیا اثرات ڈالے ہیں. اس وقت بات کرتے ہیں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے حیدر علی سے, جو ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. حیدر, کس حد تک طلباء کی فیسوں میں اضافہ کیا ہے اب تک, اور اب اگر ہم اساتذہ کی تنخواہیں دیکھیں اس کے اگینسٹ تو وہ کتنی بڑھائی گئی ہیں اب تک اسکول ایسوسی ایشن کی اگر آپ بات کریں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل اللہ, جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو پوری عالمی سطح پر بھی نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں تو بہت زیادہ شدت سے ہے. اساتذہ کی تنخواہوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمارے پاس 10% سے لے کر 20% تک سالانہ اضافے کا ایک فارمولہ ہوتا ہے جس کے تحت اساتذہ کی تنخواہیں بڑھتی ہیں. لیکن جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے اور والدین کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اخراجات جو ہے وہ تقریباً 3 گنا ہو گئے ہیں. براہ راست جو پیٹرولیم پرائس ہے, جیسا آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ یہ بلند ترین سطح پر ہے, تو ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں بھی بچوں کے لیے اسکول آنے اور جانے کے معاملے میں 2 گنا سے زیادہ اخراجات بڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے کتابیں اور کاپیاں, جو پیپر کے ریٹ ہو گئے ہیں, اس سے بھی کتابیں اور کاپیاں جو ہیں وہ اب 3 گنا زیادہ قیمت پر بچوں کو, والدین کو ملیں گی یا مل رہی ہیں. اسی طریقے سے یونیفارم اور بیگز پر بھی جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور اسی طریقے سے بچے جو چیزیں اسکول میں, کالجز میں, کینٹین سے لیتے ہیں, وہ تمام فوڈ آئٹمز بھی اس انفلیشن کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو حیدر, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً 3 گنا آپ نے کہا کہ تقریباً پرائسز جو ہیں وہ ہر چیز کی بڑھی ہیں, 10% آپ نے کہا کہ سیلریز جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں ٹیچرز کی, تو آپریشنل کاسٹ میں اسکولز کی کتنا فرق پڑا ہے اس مالی سال میں اب تک؟ آپریشنل کاسٹ میں بھی انفلیشن جب 25% سے زیادہ ہو جائے گا تو آپریشنل کاسٹ جو ہے ہماری وہ 30 سے 35% جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ مینوپلیٹر تو حکومت کی طرف سے حیدر کسی قسم کی اس صورتحال میں پرائیویٹ اداروں کو کسی قسم کی مدد مل رہی ہے؟ میں یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا. میں آپ کے توسط سے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کووڈ نے سب سے زیادہ جس شعبے کو متاثر کیا وہ ایجوکیشن تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا تمام صوبائی حکومتیں ہوں, کسی نے بھی ایجوکیشن سیکٹر کو سپورٹ نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی گرانٹ دی
حیدر وقت کی کمی ہے، میرے پاس 2 اور پوائنٹس ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ ایڈریس کرتے چلیں. کتنی فیسز اب تک آپ نے بڑھائی ہیں، کتنے اخراجات جو ہیں وہ آپ نے پاس آن کیے ہیں، اور والدین کے تحفظات کیا ہیں اس حوالے سے؟ کوئی ڈراپ آؤٹس ہیں اسکولوں میں فیسوں میں اضافے کے بعد؟ یقیناً کووڈ کے بعد جو ہے وہ صرف صوبہ سندھ میں تقریباً 5 سے 7 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر چلے گئے ہیں، پرائیویٹ اسکولز کے. اور اسی طریقے سے پنجاب میں بھی تقریباً 2 ملین کے قریب بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہوئے ہیں. ہمارے جو فیسوں کے اضافے کا معاملہ ہے وہ پنجاب میں اور KPK میں قانونی طور پر تمام اسکولز پابند ہیں، صرف زیادہ سے زیادہ 8% فیس بڑھا سکتے ہیں، جبکہ صوبہ سندھ میں 20 سال سے تمام پرائیویٹ اسکولز اس بات کے پابند ہیں کہ صرف وہ 5% سالانہ اپنی فیسوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو یہاں یہ بڑی مشکل صورتحال ہے کہ ایک طرف مہنگائی اور انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف پرائیویٹ اسکولز کو سالانہ صرف 5% اضافے کی اجازت دی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ حیدر، آپ ہمارے ساتھ تھے. حیدر علی پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن سے اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت ایجوکیشن کا شعبہ پرائیویٹ اسکول میں خاص طور پہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. بھارتی انکم ٹیکس حکام نے اس ہفتے نئی دہلی اور ممبئی میں BBC کے دفاتر میں جا کر 3 دن مسلسل تفتیش کی. حکومت کی اس کارروائی کی طرف سے حکومت کی جو کارروائی ہوئی اس میں معمول کا سروے کہا گیا حکومت کی طرف سے اس کو، جس میں محکمہ انکم ٹیکس BBC کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کی چھان بین کر رہا ہے. لیکن صحافیوں کی بین الاقوامی اور بھارتی تنظیموں نے اس اقدام کو حکومت کی طرف سے صحافیوں کو ڈرانے، دھمکانے اور میڈیا پر قدغن لگانے کی کوشش قرار دیا ہے. سن 2002 کے گجرات فسادات اور ان میں اس وقت کے گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کے کردار پر BBC کی ڈاکومنٹری ریلیز ہونے کے چند ہفتے بعد یہ چھاپے مارے گئے ہیں. یہ ڈاکومنٹری بھارت میں نشر نہیں کی گئی اور مودی حکومت نے انڈیا دی مودی کویسچن کو پروپیگنڈا کہہ کر مسترد کر دیا ہے. بھارتی حکومت نے اپنے ہنگامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس دستاویزی فلم سے متعلق تمام ویڈیوز اور ٹویٹس کو ملک بھر میں بلاک کر دیا ہے. BBC نے ڈاکومنٹری کو حقائق پر مبنی قرار دیا ہے جس میں بھارت میں ہونے والے بدترین مذہبی فسادات میں سے ایک کی تحقیقات پیش کی گئی ہیں. ان بلووں میں کم از کم 1000 افراد ہلاک ہوئے تھے. وائس آف امریکہ کے زبیر ڈار نے دہلی میں ایک صحافی، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے بھارت میں نمائندے اور ایک قانونی ماہر سے بات کی. آئیے جانتے ہیں ساری صورتحال پر ان کی کیا رائے ہے. اس کے اثرات بہت ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم جو کام کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ، ہمارے سورسز ہوتے ہیں. بہت بار سورسز آف دا ریکارڈ ہم سے بات کرتے ہیں. اگر ہم جیسے پرانے سرکاریں بھی دیکھ لیں ہندوستان میں، جیسے پرانے اسکیمس جب نکلے ہیں، یہ سارے جرنلزم کے تھرو ہی نکلے ہیں. جیسے اگر ہم UPA ایرا کے جتنے بھی اسکیمس ہیں وہ پترکاروں کے تھرو ہی نکلے ہیں، اور پترکار جب انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں تب اس کے تھرو ہی یہ سارے ڈسکرپنسی سرکار میں جتنے بھی خامیاں ہیں یہ نکل کے آتے ہیں. اور یہ سارے جو انفارمیشن ہوتا ہے یہ پترکار کے فون میں ہی سٹور ہوتا ہے یا ان کے لیپ ٹاپ میں سٹور ہوتا ہے. اگر جیسے ہم نے جو ایٹ لیسٹ نیوز رپورٹ سے ہم کو جو پتہ چلا ہے کہ IT آفیشیلز جا کے BBC میں ایڈیٹوریل سٹاف کے کمپیوٹرز میں یہ کی ورڈز کر کے سرچ کر رہے ہیں. مانا کہ ٹھیک ہے انہوں نے زیادہ بہت ڈیٹیل میں سرچ نہیں کیا، مگر خدا نہ خواستہ کل کچھ ایسا انفارمیشن نکلا جو کہ سرکار کے لیے وہ کرٹیکل ہے، تو وہ سرکار تو پھر ایک پترکار کا جو حق ہے اس پہ وہ مطلب وائلیٹ کر رہی ہے. تو انویسٹیگیٹو جرنلزم کا تو اس میں دی اینڈ ہو جائے گا. بیسکلی کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم آپ کو بھارت سے پھر اب ملے گا ہی نہیں، کیونکہ ڈیجیٹل جو ایکوپمنٹس ہیں ایک پترکار کے لیے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کے کام کے لیے بیسک ہے. تو اس چیز کے اوپر سرکار کو سوچنی چاہیے، بیکاز یو آر کلیئرلی وائلیٹنگ دا بیسک ٹیننٹس آف جرنلزم اینڈ اے رائٹ آف اے جرنلسٹ. تو جرنلزم کا فیوچر اور بھی برائٹ ہے کیونکہ اس کی اور ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے جو جرنلزم کرنا چاہتے ہیں وہ اور بھی نایاب طریقے ڈھونڈیں گے جرنلزم کرنے کے لیے، کیونکہ جتنا آپ یہ دبائیں گے نا تو جرنلزم الگ الگ قسم سے اور پھوٹے گا. مجھے لگتا ہے کہ ایکچوئل ٹیلنٹ رائز کرے گا کہ اب تک تو جرنلزم میں یا آرٹ میں
डिसेंट, मतलब आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसेंट ऑल्सो. जो लोग कनेक्टेड थे, जो मीडियोकर या घटिया किस्म की क्वालिटी वाले थे, वही उछल कूद रहे थे. ऐसे माहौल में ट्रू टैलेंट निकलेगा. तो मुझे लगता है कि बहुत ब्राइट है जर्नलिज्म का फ्यूचर. इनकम टैक्स एक्ट के दरमियान जो सर्वे होता है उसके लिए ये पावर नहीं दी गई है कि आप लोगों का फ़ोन या लोगों की चीज़ें ज़बरदस्ती सीज़ कर लें या अपने पास रख लें. सर्वे के अंदर जो पावर दी जाती है, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, वो केवल और केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ कागजी कार्यवाही के लिए कागज़ अगर इम्पाउंड करने हैं तो उतना दायरा दिया गया है. यदि आपको कुछ सामान इम्पाउंड करना है, कुछ एसेट्स इम्पाउंड करने हैं, तो उसके लिए भी आपको एक अप्रूवल चाहिए होगा और एक रीजन्ड ऑर्डर चाहिए. और इस सर्वे की टाइमिंग को देखते हुए भी और जो रीजंस दिए जा रहे हैं कि ये एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग के तहत सर्वे किया गया है, अमूमन देखा गया है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के इशू के ऊपर सर्वे नहीं होता है. और मीडिया की आज़ादी की बात हो रही है तो जानते हैं कि जंगज़दा यूक्रेन में सहाफ़ी किस हाल में है. यूक्रेन में दर्जनों सहाफ़ी लड़ाई की रिपोर्टिंग करते हुए हर तरह के ख़तरात का सामना कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक साल में मुतअद्दिद सहाफ़ियों के हलाक या शदीद ज़ख्मी होने के बाद उनकी हिफाजती तरबियत और सिक्योरिटी सामान की फ़राहमी के लिए कुछ इदारे फ़ाल हो रहे हैं. यूक्रेन से वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट. दुनिया भर से हज़ारों गैर मुल्की सहाफ़ी गुज़श्ता एक साल के दौरान यूक्रेन में जंग की कवरेज के लिए आए हैं. यूक्रेन के सहाफ़ियों ने भी जंगज़दा इलाकों का सफ़र किया और वो फौरी तौर पर दूसरे शोबों की रिपोर्टिंग छोड़कर जंगी महाज़ों पर नामा निगारों की हैसियत से काम करने लगे. एक दर्जन से ज़्यादा सहाफ़ी अपने फ़राइज़ की अंजामदही करते हुए मारे जा चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद शदीद ज़ख्मी है. तजुर्बाकार नामा निगारों का कहना है कि हालिया यादाश्त में जो शिद्दत इस जंग में है वैसी पहले कोई नहीं देखी. मैं तकरीबन 2 हफ्ते कबल बख्मूत और सोलेदार में था और सच पूछे तो यहाँ होने वाली जंग का तस्वुर भी मुहाल है. दूसरी आलमी जंग थी, फिर वो बहुत सी जंगें जिनको मैंने कवर किया, खाना जंगी और फौज से लड़ने वाले बागियों के छोटे ग्रोह, लेकिन इन सब के मुकाबले में ये एक मुकम्मल जंग की तरह है जिसमें बहुत भारी तोपखाना इस्तेमाल हो रहा है. इस जंग ने फ्रीलांस सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद को यूक्रेन की जानिब मुतवज्जे किया है. फ्रीलांस नौजवान सहाफ़ी मैदान जंग में काम करते हुए शोहरत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी की कमी जानलेवा साबित हो सकती है. द फ्रंट लाइन क्लब और मगरबी यूक्रेन में लवीव प्रेस फ्रीडम सेंटर जैसी दीगर मीडिया की हिमायत करने वाली तंजीमें ख़तरात को कम करने की कोशिश कर रही हैं. हम उन्हें वास्किट्स, हेलमेट्स और मेडिकल किट्स फराहम कर सकते हैं. इसके अलावा हम उन्हें कुछ तरबियत फराहम करके उनमें रिपोर्टिंग की सलाहियत बढ़ाने में मदद करते हैं. कीव में ये शख्स दर हकीकत ज़ख्मी नहीं है. वो सहाफ़ियों के साथ काम करते हैं जो लड़ाई के माहौल में तरबियत हासिल कर रहे हैं. पॉल कॉनरॉय, जो 2012 में शाम में एक मोहलिक गोलाबारी से बच गए थे, कहते हैं कि इस इल्म से जान बचाई जा सकती है. मैं अपने आप को जानता हूँ. मैं धमाके की जद में आ गया था. मुझे खून रोकने वाला आला पहनना पड़ा था, इसलिए मेरे लिए तिब्बी पहलू अहम है. आप अपनी जान बचाएं और ऐसा करना मुमकिन है. लेकिन मैदान जंग में होने वाली तमाम चोटों या फिर मौत को रोकने का कोई तरीका नहीं है, चाहे सहाफ़ी कितने ही तरबियत याफ्ता क्यों ना हो. और कुछ कहते हैं कि खतरा मोल लेने की अपनी अहमियत है. जंग का सामना करने का वाक़तन कोई महफूज तरीका नहीं है, ख़ास तौर पर इस जंग में, क्योंकि ये जंग वहशियाना है. वहाँ हलाकतें हैं और शहरियों के घरों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाता है. मुतअद्दिद यूक्रेनी सहाफ़ियों की तरह दीमा भी अपने काम को जंगी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर देखते हैं. सहाफ़त का हदफ तनाज़ात में आम तौर पर गैर जानिबदार मालूमात पेश करना है, लेकिन दीमा का कहना है कि उनके ख्याल में यूक्रेन में रहने वाले शहरियों की तकालीफ से बैरूनी दुनिया को आगाह करना उनकी एक कौमी हैसियत की बका के लिए अहम हो सकता है. हैदर मरदोह के साथ बेहजत जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका. और अब कुछ बात अमरीकी सियासत की. जनूबी कैरोलिना की साबिक गवर्नर निकी हेली ने अमरीकी सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है. निकी हेली वो पहली रिपब्लिकन हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पर आई हैं. निकी हेली अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर रह चुकी हैं. उन्होंने एक वक्त पर यह भी कहा था कि अगर सदर ट्रंप ने दोबारा इंतखाब लड़ा तो वो इंतखाब नहीं लड़ेंगी. अपनी आबाई रियासत जनूबी कैरोलिना में निकी हेली ने अपनी सदारती मुहिम की पहली रैली में कहा कि वक्त आ गया है कि अब नए चेहरे मुल्क की क़यादत करें. हम तैयार हैं.
माजी के फरसूदा ख्यालात और धुंधलाते नामों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं और हम एक नई नस्ल की जानिब से मुस्तकबिल की रहनुमाई के लिए तैयार हैं। बस यही एक बात थी जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सदारती इंतखाब में फिर से हिस्सा लेने की जानिब कुछ इशारा किया, लेकिन उन्होंने उस वादे का कोई जिक्र नहीं किया जो उन्होंने दिसंबर 2021 में किया था। अगर सदर ट्रंप ने इंतखाब लड़ा तो मैं इंतखाब में हिस्सा नहीं लूंगी। साबिक सदर ट्रंप ने अपनी सदारती मुहिम के एक तर्जमान के जरिए VOA को एक बयान में निक्की हेली के साबका वादे पर बात की और कहा कि उन्होंने निक्की से कहा था कि वो अपने दिल की सुने और जो वो करना चाहती हैं वो करें। उन्होंने मजीद कहा कि मैं उनकी खुशकिस्मती का ख्वाहा हूँ। एक ऑनलाइन वीडियो के साथ अपनी सदारती मुहिम का आगाज करते हुए निक्की हेली ने खुद को पार्टी के मुस्तकबिल के लिए एक फर्द के तौर पर पेश किया। Republicans have lost the popular vote in 7 out of the last 8 presidential elections. That has to change. अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो जॉन फोर्टियर का कहना है कि भारतीय तारकीन वतन की बेटी निक्की हेली ट्रंप की सबसे सख्त मद्दे मुकाबिल नहीं होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर के तौर पर वो सद ट्रंप की वफादार थीं और उनके साथ ताल्लुक़ नहीं तोड़ा, जैसा कि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ और अरकान ने किया था। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को एक रिपब्लिकन वोटर नए उम्मीदवार में मुस्बत पहलू के तौर पर देखेगा। मनफी पहलू की बात करें तो ये वाज़ेह नहीं है कि वो अमेरिका के लिए रिपब्लिकन वोटर्स के लिए उतनी पसंदीदा या वैसी भरपूर कशिश रखती हैं जितना कि कुछ दूसरे उम्मीदवार रखते हैं। निक्की हेली का ऐलान मुमकिन तौर पर उन रिपब्लिकन्स की जानिब से सामने आने वाला पहला ऐलान है जो ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी रोकना चाहते हैं। सदारती मुकाबले में शमूलियत पर गौर करने वालों में ट्रंप की इंतजामिया में खिदमत अंजाम देने वाले 3 अफराद शामिल हैं जो नायब सदर माइक पेंस, साबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिना मुतबादल के तौर पर हम इस मैदान में जिस बड़ी शख्सियत की बात कर रहे हैं वो फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैं, और इसकी वजूहात ये हैं कि उन्होंने एक रिपब्लिकन झुकाव वाली रियासत में एक बड़े रियासती गवर्नर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सी खुसूसियात को पेश किया। फ्लोरिडा के गवर्नर डोनाल्ड ट्रंप की तरह सकाफती जंग के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करते हैं और तवक्को है कि वो फंड्स इकट्ठा करने में दूसरे रिपब्लिकन उम्मीदवारों पर फौकियत ले जाएंगे। इस तरह वो पार्टी के उन वफादारों के लिए पुरकशिश हो सकते हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मुतवक्के नामजद उम्मीदवार मौजूदा सदर जो बाइडन के मुकाबले के लिए एक मजबूत उम्मीदवार चाहते हैं। अगर राय अम्मा के जायज़ों में निक्की हेली की मकबूलियत 10% से कम रहती है तो उन्हें आखिरकार मुमकिन तौर पर पार्टी की जानिब से नायब सदर के नामजद उम्मीदवार के तौर पर देखा जा सकता है। साबिक सदर और एक दूसरे के बिलमुकाबिल उम्मीदवारों का एक हुजूम ट्रंप के लिए वही कुछ दोहराने की राह हमवार कर सकता है जो उन्होंने 2016 में एक सियासी नौवारिद के तौर पर किया था, यानी मैदान साफ करने और रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी जीतने के लिए काफ़ी हिमायत हासिल करना। स्टीव हरमन की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसके साथ साथ अपकमिंग इलेक्शन में एक और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो डिबेट है वो ये है कि एज ब्रैकेट जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन होना चाहिए, और मेडिकल एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी 75 या 70 से ऊपर के जो उम्मीदवार हैं उनके होने चाहिए। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।